السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، استعینوا تم مدد طلب کرو، باللہ اللہ کے ساتھ، واصبروا اور تم صبر کرو، ان بے شک الارض زمین، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یورثھا وہ اس کا وارث بناتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہے، من سے عبادہ اپنے بندوں، والعاقبہ اور اچھا انجام، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا انہوں نے کہا، اوذینا ہم اذیت دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ تأتینا تو ہمارے پاس آئے، ومن بعد اور بعد ما جب جئتنا تو ہمارے پاس آیا، قال انہوں نے کہا، عسیٰ امید ہے، ربکم تمہارا رب، ان یہ کہ یہلک وہ ہلاک کر دے، عدوکم تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم اور وہ تمہیں جانشین بنائے گا، فی الارض زمین میں، فینظر پس وہ دیکھے گا، کیف کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، یقیناً زمین تو اللہ ہی کی ہے، اپنے بندوں میں سے وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے کہا ہم تیرے آنے سے پہلے بھی اور تیرے آنے کے بعد بھی تکلیف دیے گئے۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا شکوہ سننے کے بعد انہیں دو نصیحتیں کی کہ تم یہ کہتے ہو کہ فرعون کی قوم ہمارے اوپر غالب آ رہی ہے اور ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے، تم دو کام کرو، استعینوا باللہ، ایک اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور دوسرا صبر۔ اللہ سے جب مدد طلب کرو گے اور ساتھ صبر، یہ دو چیزیں لازم ہیں۔ اگر ایک بندہ اللہ سے مدد مانگے لیکن صبر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو کیسے آئے گی؟ ایک بندہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تم نے دو کام کرنے، گویا کہ یہ ہر اس قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت ہے جو قوم مغلوب ہو، جس کے اوپر دشمن غالب آ رہا ہو، وہ یہ دو کام کرے، ایک اللہ سے مدد مانگے اور دوسرا صبر کا مظاہرہ کرے۔ زمین اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے وارث بنائے، مطلب زمین اللہ کی، وہ جسے چاہے بادشاہت دے دے، جسے چاہے حکمرانی عطا کر دے، والعاقبۃ للمتقین، دنیا میں تو اللہ جس کو چاہے دے، لیکن آخرت میں یا آخر کار اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہوتا ہے، بالآخر غلبہ تقوی والوں کا ہی ہوتا ہے، اس لیے تم تقوی بھی لازم اختیار کرو۔ یعنی کہ تین باتیں ہو گئیں اس پوری آیت کے اندر، فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ سے مدد، صبر اور تقوی، یہ تین چیزیں جب تمہارے پاس ہوں گی پھر تم آل فرعون کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے مطابق ان کی قوم میں یہ تینوں چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے محنت کر کے ان کو سمجھائیں، سکھائیں، پھر آخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا کی۔
قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، قوم نے کہا کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف دی گئی اور تیرے آنے کے بعد بھی، یعنی جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تب بھی تیری وجہ سے اتنے قتل ہوئے اور اب بھی تیری وجہ سے اتنے قتل، تو یہ تو ہمارے لیے تیرے آنے سے پہلے بھی تکلیف ہے اور تیرے آنے کے بعد بھی تکلیف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات پہ قوم کو یہ تسلی دی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، یہ تسلی تھی کہ بس تنگی کے دن اب تھوڑے ہیں، جو گزر گئے سو گزر گئے، اب باقی بالکل تھوڑے دن ہیں، امید ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، یہ تسلی دی۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس میں بشارت ہے کہ تمہیں زمین کی خلافت عطا کر دے گا، تم پھر زمین کے جانشین بن جاؤ گے، لیکن فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں دیکھے گا، تمہاری باری ہوگی کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ہلاک کرنے کے بعد جب دوسری قوم کو غلبہ دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں، اگر وہ اچھے عمل کریں تو کامیاب، لیکن اگر عمل اچھے نہیں تو پھر اللہ رب العالمین ان کو پہلوں کی طرح سزا سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز عطا کر دیتا ہے، وہ غلبے کی صورت میں ہو، فتح کی صورت میں ہو، نعمت کی صورت میں ہو، مثلا علم آ گیا یا مال آ گیا یا عہدہ آ گیا یا کسی طرح کوئی ایسی چیز اللہ کی جو نعمت ہو وہ آ جائے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ چیز ملنے کے بعد اس کا عمل کیا ہے، یہ کس طریقے پر چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے۔ تو یہ ہم سب کو اپنے آپ کو ان معاملات کے اندر بہت سنبھالنا چاہیے۔ ہم تو ہر وقت آزمائش اور امتحان میں ہیں، لیکن خاص طور پر جب نعمت آتی ہے نا تو انسان ذرا آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پیسہ تھوڑا سا آ جائے، عزت مل جائے یا کوئی، تو انسان پھر اپنے سے باہر ہوتا ہے، لیکن یہی موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ عمل کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔